درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا وعافیت الابدان و شفائیہا ونور الابصار و ضیائیہا وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ملک شام سے سفر کرتا ہوا آیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ آپ امیر بھی ہیں، یعنی مالدار بھی ہیں اور مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں۔ وہ شخص عرض کرنے لگا، حضور میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے، میری مدد کریں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کو اپنے گھر لے گئے۔ وہ شخص کہتا ہے، باہر سے دروازہ بہت خوبصورت تھا لیکن گھر پر ایک چارپائی بھی نہیں تھی، کھجور کی چھال کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ وہ شخص کہتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے چٹائی پر بٹھا لیا اور مجھ سے کہنے لگے، یار ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں نے کہا بتائیے نا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، کیا بتاؤں؟ 3 دن سے میں نے ایک اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا ہے، بس کھجور پر گزارا کر لیتا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، حضور میں اب پھر کیا کروں؟ میں تو بہت دور سے امید لگا کر آیا تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا کر، تو عثمان غنی کے پاس چلا جا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، سن، تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے حضرت عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے۔ تو جو سوچتا ہے نا اتنے تجھے مل جائیں گے۔ تیری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے عثمان کی سخاوت شروع ہوتی ہے، تو جاؤ ان کے پاس۔ تو وہ شخص کہتا ہے، کیا میں جاؤں گا تو ان کو اپنا نام بتاؤں گا کہ مجھے امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، صرف اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نوکر ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اے صدیق، وہ دلیل حوالہ مانگیں گے تو میں کیا کروں گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یاد رکھو عثمان سخاوت کرتے وقت دلیل یا حوالے نہیں مانگتے، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کرتے، اور سخاوت کرتے وقت ٹٹولنا حضرت عثمان کی عادت نہیں ہے، تو جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں چلا گیا، پوچھتے پوچھتے کسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت عثمان غنی کے اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے کہ یار تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر پیتے ہو، خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے، دودھ بھی میٹھا شہد بھی میٹھا، ایک چیز استعمال کر لو، تم کوئی بیمار تھوڑی ہو جو 2 چیز ایک ہی وقت میں استعمال کرتے ہو۔ حضرات، وہ شخص کہتا ہے، میں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی باتیں بتا رہے تھے حضرت عثمان کے بارے میں، یہاں تو دودھ اور شہد پر لڑائی ہو رہی ہے اور مجھے تو کئی ہزار دینار چاہیے، کیا یہ عثمان دے دیں گے؟ وہ شخص کہتا ہے، میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے۔ تو میں نے کہا السلام علیکم۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کا جواب دیا اور وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں،
اور مخاطب ہو کر کہنے لگے معاف کرنا بچوں کو ذرا ایک بات سمجھانی تھی آنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ حضرات ان کا پہلا جملہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ پھر دروازہ کھولا اور وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے انہوں نے اپنے گھر پر بٹھایا اور میرے لیے جو پہلی چیز پیش کی گئی وہ دودھ میں شہد ڈال کر دیا گیا، سبحان اللہ، اور پھر کھجور کا حلوہ بھی پیش کیا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں خیال آیا عجیب شخص ہے، گھر والوں کے ساتھ جھگڑا کر رہے تھے کہ ایک چیز استعمال کیا کرو، میرے لیے تین چیزیں آ گئی ہے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے ابھی میرا تصور جمع نہیں تھا، میں نے دل میں خیال کیا کہ اتنا تگڑا نہیں جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ کھلانے پلانے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ کیا کہوں حضور، میں ایک مسلمان ہوں اور ملک شام کے گاؤں کا رہنے والا ہوں، اور کچھ کاروباری مشکلات آئی تو مقروض ہو گیا ہوں، اور میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے کچھ پیسوں کی حاجت ہے۔ کہنے لگا تو میں نے کچھ پیسے کہا، یعنی کچھ پیسے من سے مانگا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آواز دی تو ایک غلام اونٹ پر سامان لدا ہوا لے کر حاضر ہو گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے 3000 اشرفیاں چاہیے تھی، ابھی میں نے بتایا نہیں تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اس اونٹ کو دیکھتے ہو، اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان اور ساتھ میں 6000 اشرفیاں رکھوا دی ہے، اور سن تو پیدل آیا تھا نا، اب اونٹ لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ، ذرا دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ وہ شخص کہنے لگا میں نے فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور یہ اونٹ انہیں واپس کرنے کون آئے گا؟ حضرت عثمان فرمانے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں، یہ تحفہ ہے، تو لے جا۔ سبحان اللہ، یہ ہے سخاوت۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں کہاں سے چلا تھا ڈھونڈتا ہوا، اور پھر مدینہ میں آیا، اور جب مدینے میں آیا تو اللہ نے مجھے جھولی بھر کے عطا فرمایا۔ کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں نے کہا حضور آپ نے تو مجھے میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ شہد پر تو گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنے گا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ تو دیکھو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا، دل کے دروازے کھول کر سنو اور احساس کا دامن اپنے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ نے جو پیسے عثمان کو دیے ہیں وہ اس لیے نہیں دیے کہ عثمان کی اولادیں عیش و مستی کرتے پھرے، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکروں کی نوکری کروں۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص کہتا ہے میں دروازے تک گیا تو میں نے کہا اے عثمان آپ کا شکریہ، اے عثمان آپ کا شکریہ۔ تو وہ شخص کہتا ہے ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ شکریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ اللہ اللہ، کیا نظر تھی حضرت عثمان کی، کیا محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کی۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے، لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ شکریہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ادا کرنا جس نے تجھے یہ راستہ دکھایا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے کہا حضور آپ کو تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ مجھے تو امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھیجا ہے۔
تو حضرت عثمان مسکرا کر فرمانے لگے چھوڑو آپ کا کام ہو گیا ہے، اس تفصیلات میں نہ پڑو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ یاد کرو، اندازہ کرو، جب حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو پھر مصطفیٰ کی سخاوت کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ کے دینے کا عالم کیا ہوگا۔ تبھی تو اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان یوں فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا مقام تو یہ ہے، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔